بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی علاقے میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ اس لڑکے کو زنا کی عادت پڑ چکی تھی۔ وہ جب تک کسی لڑکے سے زنا نہ کر لیتا اسے چین نہ آتا۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی لڑکی کو گھر بلا کر اس سے بدکاری کیا کرتا۔ اس کا یہ روزانہ کا معمول بن چکا تھا اور وہ جس لڑکی سے بھی زنا کرتا تو اس کا نام اپنی ڈائری پر لکھ لیا کرتا۔ صبح سے لے کر بستر پر جانے سے پہلے وہ جو بھی بدکاری، زناکاری یا پھر کوئی بھی غلط کام کرتا تو اس کو اپنی ڈائری میں لکھ لیا کرتا۔ ایک دن وہ اپنی ڈائری کھولے بیٹھا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ دروازے پر ایک حسین و جمیل عورت کھڑی ہے۔ اس لڑکے نے عورت سے دریافت کیا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ یہاں کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ عورت نے لڑکے کو بڑے معصومانہ انداز کے ساتھ جواب دیا، میں ایک بیوہ ہوں۔ میرے خاوند کو مرے ہوئے بہت عرصہ گزرا ہے۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ بڑی مشکل سے زندگی کا گزر بسر کر رہی ہوں، لیکن اب میرے بچے 3 دن سے گھر میں بھوکے اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ تمہاری مہربانی ہوگی اگر ہماری کچھ مدد کر دو گے تو۔ لڑکے نے عورت کا حسن و جمال دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ نوجوان نے عورت کو گھر میں بلا لیا اور عورت سے کہنے لگا، تم جتنے پیسے مانگو گی، جتنی مدد چاہو گی میں تمہاری مدد کروں گا، مگر میری ایک شرط ہے کہ تم میرے ساتھ زناکاری کرو۔ عورت نے نوجوان کی بات سے انکار کیا تو لڑکے نے عورت سے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ جب نوجوان نے عورت کو اپنی باہوں میں لیا تو عورت چیخ و پکار کرنے لگی اور اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ پاک مجھے اس بدکار نوجوان سے بچا لے، یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرما۔ عورت نے خدا سے دعا کرنے کے بعد لڑکے سے کہا، اے نوجوان تم بدکار ہو، زانی ہو، لیکن کیا تمہیں موت یاد نہیں؟ اپنی حرکتوں سے باز آ جا۔ موت نے تو بڑے بڑے سرداروں اور بادشاہوں کو نہ بخشا ہے۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، ورنہ اللہ پاک تمہیں معاف نہیں کرے گا، تمہارا حال بہت برا ہوگا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اس بند کمرے میں تمہیں کوئی بدکاری کرتے نہیں دیکھے گا؟ بے شک اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ عورت کی باتیں سن کر نوجوان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا۔ اس نے عورت سے کہا، اے عورت تم نے کوئی بدکاری نہیں کی تو اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے؟ میری تو زندگی ہی بدکاریوں اور زناکاریوں میں گزر چکی ہے، میں نے کبھی اللہ سے توبہ استغفار نہیں کیا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے نوجوان کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ اس نوجوان نے حسین و جمیل عورت سے کہا، میں تمہارے ساتھ بدکاری نہیں کروں گا، تم آرام و سکون سے بیٹھ جاؤ۔ اس نوجوان نے لڑکی کو کھانے پینے کی چیزیں اور کافی رقم دے کر بھیج دیا۔ نوجوان اس سے کہنے لگا، اے لڑکی جا کر اپنے بچوں سے کہو کہ میرے حق میں دعا کریں، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میں بھی آج کے بعد کبھی زناکاری اور غلط کام کی طرف نہ چاہوں گا۔ اس عورت نے جاتے ہوئے اس نوجوان کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یوں دعا کی کہ اے اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو مٹا دے، اللہ پاک تم پر اپنا رحم و کرم کرے گا، جب تیری موت آئے گی تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہی آئے گی، تو سچا اور پکا مومن بن جا۔ یہ دعائیں دیتے ہوئے وہ عورت اس نوجوان کے گھر سے چلی گئی۔ جب عورت اس نوجوان کا گھر چھوڑ کر گئی تو نوجوان کے دل میں آیا کہ میں نے اپنی جوانی کا یہ سب سے نیک کام کیا ہے، کیوں نہ اپنے گناہوں کو مٹا کر اب سے نیکیاں لکھنا شروع کروں۔ چنانچہ اس نے اپنی ڈائری کھولی تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ڈائری بالکل صاف تھی، اس پر کچھ نہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ نے اس بیوہ عورت کی دعا سے اس نوجوان کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ نوجوان نے ساری ڈائری ایک ایک صفحہ کر کے دیکھی تو ہر صفحہ نیا اور صاف تھا، جیسے کہ اس پر کبھی کچھ لکھا ہی نہ ہو۔ وہ اپنی ڈائری کھولے ہوئے بیٹھا کہ اس بندے کو غائب سے آواز آئی، اے اللہ کے بندے، اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اللہ تمہارا بن چکا ہے، تو اب اللہ کا بن جا، جب تیری موت آئے گی تو وہ ایمان پر ہو۔ اس دن کے بعد وہ نوجوان ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک کام
کام کرنے اور برے کاموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔